اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المستثنى متصل و منقطع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر منصوبات میں سے 5 مفاعیل آئے، چھٹا حال، 7واں تمجیز، 8واں مستثنیٰ۔ اب مستثنیٰ کی بات شروع ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ پہلے تقسیم کرتے ہیں۔ نحمیر سے یہ کام چلا ہوا ہے کہ پہلے اس کی تقسیم ہوتی ہے، پھر ہر قسم کی تعریف ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مستثنیٰ 2 قسم ہے، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ بین استور لکھا ہوا ہے کہ منقطع کو مستثنیٰ منفصل بھی کہتے ہیں، متصل کی مناسبت سے، متصل کے منفصل۔ ہاں جی، منصوبات کی بات چل رہی ہے۔ ان میں سے 8واں 7 آ گئے گے، 8واں ہے 8واں ہے مستثنیٰ۔ تو مصنف علیہ رحمہ مستثنیٰ کی پہلے تقسیم کرتے ہیں، پھر ہر ایک قسم کی تعریف۔ تو مستثنیٰ 2 قسم پر ہے، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ تو منقطع کو مستثنیٰ منفصل بھی کہتے ہیں۔ مستثنیٰ متصل متصل اور منقطع ہے منقطع ہے۔ جی، مستثنیٰ متصل اور منقطع ہے۔ مستثنیٰ متصل اور منقطع ہے، یعنی من الملحقات، منصوبہ مفاعیل کے ملحقات میں سے مستثنیٰ بھی ہے۔ سوال ہے کہ اس کی تعریف نہیں کی، پہلے تقسیم کر دی۔ ہدایت النحو میں بھی یہ سوال جواب گزرا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ تعریف ہوتی ہے جو جامع معنی ہو۔ تو ایسی تعریف کہ جو متصل اور منفصل دونوں پر سچی ہے ہو نہیں سکتی، کیونکہ متصل اور شے ہے، منفصل اور شے ہے۔ تو یہ مثل مشترک کے ہے، مثل تو مشترک جو ہوتا ہے نا، اس کی ایسی جامع معنی تعریف کہ اس کے سارے موضوع پر سچی ہے، یہ ہو نہیں سکتی، یہ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے تعریف نہیں کی، پہلے تقسیم کی ہے، تو بعد میں ہر قسم کی تعریف کریں۔ سمجھا گیا سوال جواب؟ جی، فالمتصل والمتصل والمخرج عن متعدد لفظا او تقديرا بإلا واخواتها۔ مستثنیٰ متصل وہ اسم ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے متعدد سے لفظاً یا تقدیراً، نکالا جاتا ہے الا کے ساتھ اور الا کے اخوات کے ساتھ۔ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہوتا ہے تو وہی سمی ہے۔ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہوتا ہے جس کو نکالا جاتا ہے متعدد سے، کس چیز کے ساتھ؟ الا اور الا کے اخوات کے ساتھ۔ یہ نکالنا لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، اس میں 3 احتمال لفظاً تقدیراً میں۔ جی، مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہوتا ہے جس کو نکالا جاتا ہے متعدد سے، الا کے ساتھ الا کے ساتھ اور الا کے اخوات کے ساتھ۔ یہ لفظاً ہو ہوگا یا تقدیراً ہوگا۔ پھر تعریف کر۔ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے متعدد سے، نکالا جاتا ہے الا کے ساتھ اور الا کے اخوات کے ساتھ۔ پھر یہ نکالنا یا لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا۔ اے شاباش سے بین استور مثال لکھی ہو، جال قوم آئی قوم۔ جی، تو زید جو ہے
قوم میں داخل ہے لیکن وہ ناراض ہو گیا، تو پھر جال قوم الا زیدن، اب آنے والا جو حکم ہے جی قوم دے وچوں نہیں نکل گیا، قوم کے لیے جو آنے والا حکم تھا اس حکم سے اس کو نکالا گیا۔ تو یہاں مستثنا من ہو جو ہے وہ مذکور ہے، ما جاءنی الا زید میں جو زید ہے اس کو نکالا گیا ہے متعدد تقدیرن سے، وہ ہے ما جاءنی احد الا زیدن پڑھنا ہے، پھر نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک مگر زید۔ تو وہ جو نکرہ تحت نفی ہے نا احد، جس میں عموم ہے، اس عموم سے نکالا زید کو کہ عدم مجیت والے حکم سے زید کو نکالا کہ زید آیا۔ سمجھی بات؟ مثالیں آگے دونوں سمجھائیے نہیں؟ بجا القوم الا زیدن میں جو ہے نا مستثنا من ہو وہ لفظاً ہے، جس سے اللہ کے ذریعے زید کو آنے کے حکم سے نکالا۔ ما جاءنی الا زیدن میں زید کو نکالا ہے مستثنا مکمن ہو مقدر سے، وہ کون ہے؟ احدن، کون ہے؟ تو نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، نہیں آیا کوئی ایک مگر کون آیا؟ زید آیا۔ جی اچھا جی، اور دیکھو ادھروں کہ جو کہا ہے نا کہ هو المخرج، یہ اعتراض ہے جس کو کسی شے سے نکالا نہ گیا ہو تو اس کو مستثنا نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی ہو۔ اچھا جی، وارد ہے اس پر کہ نکالنا نہیں ہوتا مگر متعدد سے ہی، لہذا ہم متعدد ان کی قید کا فائدہ کوئی نہیں، کہ وہ ہے جو نکالا گیا ہو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ لفظاً یا تقدیراً، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ نکالا متعدد سے ہی جاتا ہے، اب متعدد کی ضرورت نہیں۔ تو جواب یہ ہے اگرچہ یہ بظاہر مستدرک ہے لیکن ذکر اس کا تفصیل کے بیان کے لیے، تفصیل کے بیان کے لیے کہ وہ جو متعدد ہے وہ لفظاً ہے یا تقدیراً ہے، وہ مستثنا، وہی متعدد مستثنا من ہو ہے نا، کہ مستثنا من ہو لفظاً ہے یا اس لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ جی اچھا جی، آگے دیکھ، او اللہ اعتراض ہے اس شے سے، اس اسم سے جو متعدد سے نکالا گیا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے اخوات کے ذریعے نہیں، مثلاً فعل استثناء کے ساتھ نکالا گیا ہے، جاءن القوم مستثنًا عنہم زید، آئی قوم کے مستثنا ہے ان سے زید۔ اب اس زید کو مستثنا کا نائب فاعل کہیں گے، مستثنا نہیں کہیں گے، اور زید کو یا جاءن القوم استثنیا عنہم زید، آئی قوم ایسی قوم کے استثناء کیا گیا ہے یا استثناء کیا گیا ان سے زید، تو یہ زید استثنیہ کا نائب فعل ہے، اس کو مستثنا نہیں کہیں گے۔ سمجھی گل؟ پس مستثنا متصل مستثنا متصل وہ اسم ہے جس کو نکالا گیا ہے متعدد سے لفظاً، یعنی اتنے جڑے ایک معنی کیتا نے کہ وہ متعدن لفظاً یعنی ملفوظ تے تقدیراً یعنی مقدر کے مستثنا من ہو لفظاً ہو یا تقدیراً یعنی ملفوظ ہو یا مقدر، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ۔ اللہ کے اخوات کے ساتھ۔ جی پس مستثنا متصل وہ اسم ہے جو نکالا گیا ہے متعدد سے لفظاً یا تقدیراً، اللہ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ۔ پس مستثنا متصل وہ اسم ہے جس کو کیونکہ پڑھے نا اس دن ہر صیغہ صفت کا کوئی نہ کوئی موصوف ہوتا ہے، تو متصل صیغہ صفت ہے، ان دا موصوف ہے مستثنا۔ جی
مستثنا متصل وہ اسم ہے جس کو نکالا گیا ہے متعدد سے متعدد کون ہے؟ وہ مستثنا من ہو. لفظاً یا تقدیراً. کیا مطلب ہے وہ مستثنا من ہو وہاں موجود ہے یا مقدر ہے؟ اللہ اور اللہ کے اخوات کے ساتھ. جان القوم میں القوم ملفوظ ہے تو ما جاءنی میں احد مقدر ہے. جی اگے جی والمنقطع منقطع المذکور بعدها غیر مخرج. مستثنا منقطع وہ اسم ہوتا ہے جو مذکور ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد، لیکن اس کو متعدد سے نکالا نہیں گیا ہوتا کیونکہ وہ متعدد میں داخل نہیں ہوتا، متعدد میں داخل نہیں ہوتا. جی مستثنا منقطع وہ مستثنا ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کو متعدد سے نکالا نہیں جاتا. شب پھر آکھو. مستثنا منقطع وہ مستثنا ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد لیکن اس کو متعدد سے نکالا نہیں جاتا، لیکن مستثنا میں داخل مستثنا من ہو میں وہ داخل ہی نہیں ہے. جیسے جان القوم الا حمارا، اب حمارا مستثنا منقطع ہے اس لیے کہ اس کو یہ اللہ کے بعد تو مذکور ہے لیکن قوم کے اندر حمار داخل نہیں ہے، قوم کے اندر، داخل نہیں ہے اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مستثنا. منقطع. کیا کہ جیسے جان القوم الا حمارا، اس مثال میں حمارا یہ مستثنا منقطع ہے، اس کو ما قبل متعدد سے نکالا نہیں گیا اس لیے کہ یہ متعدد میں داخل ہی نہیں ہے. اچھا جی یہاں ایک مسئلہ سمجھیں. وہ پہلے آج تک تے مثال پڑھی ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ جو مستثنا منقطع جو ہوتا ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ مستثنا منو کی جنس سے نہ ہو. کبھی کبھی یہاں تو جنس علیحدہ ہے نا، قوم انسان ہے، کھوتے اور ایک کھوتا ہے لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ جنس ایک ہی ہے لیکن وہ اس جنس کا فرد نہیں ہے، یہ بھی مستثنا منقطع ہوتا ہے. جنس ایک ہی ہے لیکن جنس کا یہ فرق نہیں تو پھر بھی یہ مستثنا منقطع ہوتا ہے. ایشا بس. مثلاً زید جو قوم جس کو آپ نے بلایا ہے اس قوم میں زید نامی شخص کوئی بھی نہیں ہے، زید ایک اور قوم کا بندہ ہے جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہاں اگر کہیں نا جان القوم الا زیدن تو یہ بھی منقطع ہے، یہ بھی سمجھائیے. ایک تو کھوتا تو پڑھیا جانا حمیر کو گر نہیں جانا کہ مستثنا جو ہے وہ مستثنا کی جنس سے ہو لیکن یہ جو ہے اس جنس تو ہو لیکن اس قبیلے کا اس مستثنا منو کا فرد نہ ہو. جنس تو ایک ہو لیکن مستثنا من ہو میں داخل نہ ہو. داخل جیسے آپ نے جن کی بات کی ہے جس کو نکالا ہے وہ ان میں داخل نہیں ہے، وہ کوئی اور فرد ہے تو وہ بھی مستثنا کیا ہوگا؟ منقطع. آگے چلو جی شابہ جی. من ہو گیا اور کرنا ہے کرنا ما چلو جی. اور مستثنا منقطع ال وہ اسم ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے بعد اللہ اور اس کے اخوات کے نہیں نکالا گیا ہوتا. کس سے؟ انہی کے بین استور متعدد سے، جیسے جان القوم الا حمارا. جی اور مستثنا منقطع وہ اسم ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے اخوات کے بعد نہیں نکالا جاتا. اور مستثنا منقطع وہ اسم نہیں نکالا گیا متعدد سے، پورا منع کرنا چل گئے. مستثنا منقطع وہ اسم ہے، اسم ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے بات کے بعد نہیں نکالا جاتا متعدد سے کیونکہ وہ ان میں داخل نہیں ہے. دونوں کی تعریف آ گئی ہے، دونوں کی. اب مستثنا چونکہ منصوب ہے نا
تو پہلے منصوب کو ذکر کریں گے، پھر باقی بالتبع اور صورتیں بھی ذکر کریں گے جی۔ پہلے منصوب وهو منصوب اذا كان بعد الا غير الصفات في كلام موجب او مقدما على المستثنى منه او منقطعا في الاكثر او كان بعد خلا وعدا في الاكثر او ما خلا وما عدا وليس ولا يكون۔ چلو پانچ مقام بیان کیے ہیں جہاں مستثنی منصوب ہوتا ہے، پانچ مقام بیان کیے ہیں جہاں مستثنی منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 1، مستثنی منصوب ہوتا ہے جب کہ مستثنی الا کے بعد ہو، جب کہ مستثنی الا کے بعد ہو۔ او نحمیر جس صفحے تے مکی سی، جیڑی گل تے مکی سی کہ الا جو ہے نا یہ کبھی کبھی بمعنی غیرہ ہوتا ہے اور غیرہ بمعنی کبھی کبھی الا ہوتا ہے، تو وہ الا جو بمعنی غیر ہوتا ہے نا مراد مغیر، اس کو الا صفتیہ کہتے ہیں، اس کو اے گل تو بابیرا پھر گل وضاحت کر دیتا ہے، پردہ چک دیتا ہے جی۔ بابیری فرماندے نے کہ جب مستثنی الا کے بعد ہو لیکن وہ الا بمعنی غیر نہ ہو، اے غیر صفت کا مطلب ہے صفت نہ ہو، مطلب غیر دمن غیر پہ سمجھو بے صفت کا غاؤ غیر ہو، یعنی استثنائیہ ہو اور بمعنی غیر نہ ہو۔ مستثنی الا کے بعد ہو، ذہن رکھ لو بھی الا جو بمعنی غیر نہیں وہ الا۔ ایک شرط کلام موجب ہو، کلام موجب ہو، سمجھے جے گل تے مستثنی من ہو بھی مذکور ہو، وہ گل دسی کوئی نہیں جی۔ مستثنی من ہو مذکور ہو اور مستثنی الا استثنائیہ کے بعد ہو، کلام موجب ہو، تین شرطیں، تو اب مستثنی سجن منصوب ہوگا جی۔ پانچ مقام بیان کیے ہیں جہاں مستثنی منصوب ہوتا ہے، ان میں سے پہلا مقام ہے کہ جب مستثنی منہ مذکور ہو اور مستثنی الا استثنائیہ کے بعد ہو اور کلام موجب میں ہو، یہ تین شرطیں پائے گی تو مستثنی منصوب ہوگا۔ آگے سمجھ، اے پہلی صورت ہی ایک کلام موجب دے تھلے لکھے، مراد موجب سے یہ کہ وہ کلام نفی نہی استفہام نہ ہو، مطابقی مثال لکھی ہو، جاءن القوم الا زیدن لکھیے نال، اے زید الا کے بعد ہے، مستثنی من والقوم مذکور ہے، کلام موجب ہے لہذا زیدن ہی ہوگا۔ کیا مطابقی مثال؟ مطابقی مثال جاءن القوم الا زیدن، زیدن اس مثال میں مستثنی ہے الا کے بعد، جو الا صفت والے معنی میں نہیں ہے، الا استثنائیہ کے بعد ہے، اور مستثنی من قوم مذکور ہے اور کلام موجب ہے لہذا زیدن ہوگا، اس کو منصوب پڑھیں گے، اس کو منصوب پڑھیں گے۔ سنیو گل ایک مقام اور پھر نال نال تھوڑا شف سمجھیے ہونا جی۔ جان اس بات کو کہ یہ انہازل کلام، یہ کلام ہو وہ تو شروع ہونا ہے اس بیان میں کہ مستثنی کس جگہ میں واجب النصب ہے، کس جگہ میں جائز النصب ہے، کس جگہ میں مجرور ہے، تو پس شروع کیا پہلی صورت یعنی واجب النصب، اور وہ 5 جگہوں میں ہے، وہ 5 اچھا جی آکھیا ہے عباد اللہ غیر صفات، محض مقید کیا اللہ کو کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ اللہ اگر ہو صفت کے لیے بمعنی غیر
تو نہیں واجب ہوگی مستثنا کی نسب، بلکہ ہوگا مستثنا بعد اس کے تابع اپنے ما قبل کے، یعنی جو اعراب مستثنا منہ کا ہوگا نا وہی اعراب مستثنا کا ہوگا۔ کا قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ کہ یہ بمعنی غیر ہے، اگر ہوتے زمین و آسمان میں آلہہ، ایسے آلہہ جو اللہ کے مغائر ہوں، اللہ کے مغائر ہوں، تو لفسدتا ہن دی کدوں دی کڑک ہو چکی ہوندی، کدوں دی کڑک ہو چکی ہوندی جی۔ تو پس اس میں جلالت بعد اللہ کے وہ جو کہ صفت کے لیے ہے، یعنی آلہۃ غیر اللہ، ہن جل غیر لاؤں گے پھر اضافت ہو جائے گی، پس رفع بالطبیعت ہے صفت پر، چونکہ اللہ ہے صفتیہ، انہیں بننا ما قبل دی صفت تے سجن علی آپ تے حرف نے کی نے حرف نے، تو آپ تو فیض لے نہیں سکتے، تے ماں بعد نہ آکھے جی میرے تے واسطہ کم نہیں، تسی ایتھے بیعت کرو، تسی ایتھے بیعت کرو، یہ فیض تسی لو، یہ گل نہیں، میں تو چک نہیں سکتا، میرے تے واسطہ کم نہیں جی، اس واسطے وہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے چونکہ صفت والا معنی ہے۔ اچھا جی، کلام موجب کی اس لیے کہ اگر ہو مستثنا اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں تو نسب واجب نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے جی، جیسے ما جان القوم الا زید، پس زید اس کا رفع بھی جائز ہے بطور بدل کے سے، اور نسب بھی جائز ہے بطور، اچھا جی گل ختم ہو گئی۔ اے جڑی صورت سی، اے جڑی اے ساری شرطاں ترے شرطاں والی صورت کہ کلام موجب اللہ کے بعد اور مستثنا محض واجب ہے نسب یہاں بوجہ ممتنع ہونے بدل کے، اور بوجہ ممتنع ہونے اللہ کے حمل کرنے کے صفت پر، نہ صفت بن سکتا ہے نہ بدل بن سکتا ہے، تو پھر کوئی صورت رہے گی کیڑی؟ نسب کیڑی صورت رہے گی؟ پھر منصوب ہی ہوگا جی۔ اچھا جی، ایک مثال ایک صورت آ گئی۔ دوسرا مقام وہ یہ ہے کہ مستثنا منہ پر مقدم ہو، کون؟ مستثنا منہ پر مقدم ہو۔ اب عام ہے کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو، تو یہاں بھی نسب واجب ہے، کیا کہ جی؟ دوسرا مقام کہ جہاں مستثنا منہ کی نسب واجب ہے، تو یہ ہے کہ مستثنا منہ ہو کہ نہیں، مستثنا کی نسب واجب ہے کہ مستثنا منہ پر مقدم، مستثنا منہ پر مقدم ہو، کلام موجب ہو یا کلام غیر موجب، تو اب بھی کیا ہے؟ اب بھی مستثنا کی نسب واجب منصوب ہوگا۔ یہ دوسری صورت ہے، اور دیکھ حاشیہ، محض واجب ہے نسب جب کہ ہو مقدم مستثنا منہ پر، اس لیے کہ مستثنا اب نہ بدل بن سکتا ہے نہ صفت بن سکتا ہے، کیونکہ بدل مبدل منہ دا گستاخ نہیں ہوندا، صفت موصوف دی گستاخ نہیں ہوندی، کہ کی کرے اگے چلی جائے، حد ہو گئی یار، کہ صفت موصوف پر مقدم ہو جائے یا نہیں ہوتا، یہ دونوں مقدم نہیں ہو سکتے، تو یہ سجن تو مقدم ہو گیا ہے، تو لہذا انہیں آ کے بھی تو یہ پھر اسی نہیں ہے گے، تو کون حد ہو گئی، مستثنا تو کی ہے، تو مستثنا ایسے نہیں بن سکتے، تیرے کام میں تیری ہمت ہے۔ دو صورتاں، تیسری صورت یا مستثنا منقطع ہو، یا مستثنا کیا ہو؟ منقطع ہو، یہاں بھی عام ہے، غالباً دوسرے میں وضاحت آ جاتی ہے، کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو، جب مستثنا منقطع ہو، کیا ہو؟ تو اب بھی اکثر استعمال میں، اکثر یہاں اکثر کی قید ہے، اکثر استعمال، قلیل غیر ہے، اکثر استعمال یہ کہ نسب واجب ہے۔ تیسرا مقام کیا کہ جی؟ تیسرا مقام کہ جہاں مستثنا کی نسب واجب ہے وہ یہ ہے کہ مستثنا منقطع ہو،
کہ اکثر یہ ہے کہ مستثنا منقطع ہو تو مستثنا کی نصب واجب ہے، مستثنا منصوب ہوتا ہے، مستثنا منصوب ہوتا ہے۔ اے تیسرا مقام ہے، او تو ویخ، یعنی تیسرا ان مواضع سے کہ مستثنا کی نصب واجب ہے۔ اس مواضع میں یہ ہے کہ مستثنا کیا ہو لیکن نصب واجب ہے عند الاکثرین۔ جاءنی القوم الا حمارا، جاءنی قوم الا حمارا، نصب واجب ہے۔ اتھے نصب کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ یہ حمارری نہ قوم سے بدل بن سکتے ہیں، لینو امتحان البدلو جی، کیونکہ بدل ہوں چار قسم تے اے مستثنا منقطع چواں بدلاں وچوں کوئی بھی نہیں بن سکتا، تو جب بدل نہیں بن سکتا صفتیہ تو ہے نہیں، تو لہٰذا اب نصب واجب ہے۔ کیا ہے؟ اے بچہ سمجھا گئی؟ کتنے ہو گئے نہیں؟ 3۔ چوتھا مستثنا خلا کے بعد آئے یا ادا کے بعد آئے، مستثنا خلا کے بعد آئے یا ادا کے بعد آئے، ادا کے بعد آئے۔ اکثر کا مذہب یہاں یہ ہے کہ مستثنا کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ ہاں جی، چوتھا مقام چوتھا مکان کے مستثنا خلا اور ادا کے بعد آئے تو اکثر یہ ہے کہ نصب واجب ہے، نصب واجب ہے، اکثر یہ ہے کہ نصب واجب واجب ہے۔ کبھی بعض کہتے ہیں کہ وہ یہ حروف جارہ بھی ہو تو پڑھے جے پیچھے او بے خواشیہ۔ چوتھا مواضع سے نصب، مستثنا کی نصب کے وجوب کے مواضع سے یہ ہے کہ مستثنا خلا کے بعد اور ادا کے بعد آئے تو اکثر کے نزدیک کیا ہے؟ نصب واجب ہے، بولنا، اکثر کے نزدیک جاءنی القوم ادا زیدن، جاءنی القوم خلا زیدن۔ اچھا جی، اے نے فعل تے انہاں وچ فاعل ہوا ضمیر او مرفوع تے زید بن گیا، انہاں دا مفعول بھی اس واسطے خام خواہ نے منصوب ہونا ہے۔ ان دا معنی کی ہے؟ اندر معنی ہے بھی جی جاءنی القوم ادا بعضهم زیدن، سوا ان کے بعض کے، وہ بعض کون ہے؟ وہ زید ہے۔ جاءنی القوم خلا زیدن یعنی جاءنی القوم خلا بعضهم، اے ہوا ضمیر کڈی وچوں لمبی چوڑی، وہ بعض کون ہے؟ جس بعض کو قوم خالی، وہ بعض کون ہے؟ زید۔ محض واجب ہے نصب ہن، اس لیے کہ یہ مستثنا یعنی زید تھے مفعول بھی ہے کیونکہ ان کا فاعل ضمیر ہوا ہے، اور مفعول بھی کی تو نصب سمجھے ہی۔ اچھا جی، اکثر دی قید کیوں لائیے؟ اس لیے کہ یہ دونوں حرف جر بھی ہیں بعض ناویوں کے نزدیک۔ جب ان کو حرف جر مانیں گے نا تو اب جو ما بعد مستثنا ہے وہ مجرور ہوگا کیونکہ حرف جر تو جر دیتے۔ پانچواں مقام مستثنا ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو، ان چار میں سے کسی کے بعد آئے تو مستثنا منصوب ہوتا ہے جی۔ پانچواں مقام کے مستثنا ما خلا یا ما عدا یا لیسا لا یکون، ان چاروں میں سے کسی ایک کے بعد آئے تو مستثنا منصوب ہوگا، کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ ہاں جی، پھر پانچواں مقام کے جہاں مستثنا کی نصب واجب ہے وہ یہ ہے کہ مستثنا ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون، ان چاروں میں سے کسی ایک کے بعد ہو تو مستثنا منصوب ہوگا۔ او بے خود رو، پانچواں مواضع میں سے نظر آ رہے کہ نصب واجب ہے مستثنا کی، وہ ہے کہ ما خلا، ما عدا کے بعد، لیسا کے بعد، لا یکونوں کے بعد منصوب ہوگا۔ محض واجب ہے نصب مستثنا کی ما خلا اور ما عدا کے بعد، اس لیے کہ ان کے اوپر ما مصدریہ ہے، ما مصدریہ نہیں داخل ہوتا مگر، تو جب یہ فعل ہیں تو فاعل ان کا ہوا ضمیر ہے اور یہ مفعول بھی ہے تو مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ پس واجب ہے یہ کہ ہو خلا اور ادا بعد ان دو ما مصدریوں کے کیا ہوں فعل، فاعل ان کا مضمر ہے، اور مستثنا بعد ان دونوں کے وہ کیا ہے؟
لہذا اس کی نسب لہن تینوں معنی کر کے دسنے نہیں ہے نا ڈری نا تقولو تو کہ جان القوم ما خلا زیدن جان القوم ما عدا زیدن دو اگلے پھر اگے معنی کیے جان القوم ما خلا بعضهم زیدن فائل کڈیا وچوں بعد او بعد انہوں نے کہڑا او زید کو نہیں آیا تے جان القوم خلا بعضهم زیدن خلو بڑین خلا ہے جی تے پس لہٰذا یہ فاہوا مصدر خلو مصدر بن گئے خلو موضع الحال اے خالین بعضهم زیدن ٹھیک ہو گیا دو وچ اچھا جی اگلے دو رہ گئے محض واجب ہے نسب مستثنیٰ کی بعد کس کے اس لیے کہ یہ دونوں تو فعل ناقص ہیں اسم ان دونوں کا ضمیر ہے جو ان میں ہے اور مستثنیٰ ان کے بعد ان کی کیا بنے گا تو خبر تو ان کی منصوب ہوتی لہذا جان القوم لیسا زیدن معنی کیے جان القوم لیسا بعضهم نہیں بعد ان کا او کو نہیں آیا بعد کیڑا او سجن زید جان القوم لا یکون زیدن آئی قوم نہیں ہے زید یعنی نہیں ہے بعض ان کا وہ بعض کون ہے وہ زید اور مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے جب ہو کون بعد اللہ کے ایسا اللہ جو صفت کا غیر ہے کلام موجب میں ایک صورت یا مستثنیٰ مقدم ہو مستثنیٰ من ہو پر دو صورتیں یا مستثنیٰ منقطع ہو یہاں قید اکثر استعمال میں یا ہو مستثنیٰ بعد خلا اور ادا کے یہاں بھی قید اکثر استعمال میں اور یا مستثنیٰ واقعہ ہو بعد ما خلا کے اور ما ادا کے اور لیسا کے اور لا یکونوں کے مانا کر بتیان مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے جب ہو مستثنیٰ اللہ کے بعد ایسا اللہ جو صفت کا غیر ہے شاباش شاباش کلام موجب میں یا مقدم ہو مستثنیٰ مستثنیٰ منہ پر یا مستثنیٰ منقطع ہو اکثر استعمال میں یا ہو مستثنیٰ بعد خلا اور ادا کے اکثر استعمال میں یا بعد واقعہ ہو مستثنیٰ ما خلا اور ما ادا اور لیسا اور لا یکون کے اور مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے جب ہو مستثنیٰ بعد اللہ کے ایسا اللہ جو صفت کا غیر ہے کلام موجب میں یا مستثنیٰ مقدم ہو مستثنیٰ منہ پر یا مستثنیٰ منقطع ہو اکثر استعمال میں یا مستثنیٰ ہو بعد خلا اور ادا کے بعد اکثر استعمال میں اور یا خلا یا مستثنیٰ واقعہ ہو بعد ما خلا اور ما ادا اور لیسا اور لا یکون دھیان کرو بنی کیوں شاباش صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ تمییز کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں مستثنیٰ کے احکام میں باوجہ شریک ہونے مستثنیٰ اور تمییز کے معنی میں کیڑا معنی کہ تخصیص الشیء من عموم وہ کہ شامل ہوتا ہے اس کو لفظ سابق جی ممیز بھی شامل ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزوں کو وی کی شیاں نے کنیاں ہی ہو سکدیاں نے تمیز نے دسیا وہ میں ہاں اسی طرح مستثنیٰ من ہو میں سارے داخل نے مستثنیٰ من ہو چپکے نال نکلا گا سی باہر آ یہ وچوں ایک نکل آیا نا اس وچ دو میں شریک نے کون غور کرو نا اس وچ جی سمجھا دی پی جی
بس فرمایا المستثنا ترکیب یعنی منصوبات میں سے مستثنا ہے، اور نہ وہم کیا جائے مستثنا کے ذکر کرنے سے منصوبات میں کیڑا، یہ کہ مستثنا کے سارے انواع منصوبات ہیں، یہ نہ وہم کرنا کہ چونکہ مستثنا کو منصوبات کی باس میں لائے ہیں تو سارے مستثنا جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہی ہوتے ہیں، بلکہ منصوب ان میں سے وہ ہیں جن کو ابھی ذکر کریں گے 5 قسمہ سنیں، اور سوال ہے پھر باقی قسمہ نال کیوں جوڑیاں، اور باقی اقسام ذکر کیا مصنف علیہ رحمن ابن حاجب نے ان کو یہاں طبعاً مناسبت کے لیے استثناء والے معنی میں، اور استطراد بتباسک بھی جو گل جو چھڑ گئی ہے تو چلو ساری تینوں گل سڑا دئیے جی۔ اور مستثنا 2 قسم ہے، متصل کیوں ہے؟ بوجہ ہونے اس مستثنا کے مستثنا من ہو کی جن سے جو ہے اتصال ہویا کہ کو نہ ہویا، اور مستثنا منقطع ایندہ انقطاع کی بھی پشل کٹی ہے باوجہ نہ داخل ہونے اس کے مستثنا من ہو میں ایندے وچ انقطاع ہے، اس لیے نام رکھا گیا اس کا منفصل بھی۔ تعریف شروع جی۔ پس مستثنا متصل وہ مستثنا ہوتا ہے کہ نکالا گیا ہوتا ہے متعدد سے، کس سے؟ متعدد سے، یعنی نکالا گیا ہوتا ہے اس سے جس میں تعدد اور کثرت ہوتی ہے، جس میں تعدد اور کثرت ہوتی ہے۔ تعدد اور کثرت کی ہیں 2 صورتیں، یا تو تعدد اور کثرت ہے بحسب الافراد، مستثنا من ہو دے یا افراد چوکھے نے یا اجزاء چوکھے نے، افراد چوکھے ہون تو انہاں وچوں کڈیا کنوں فرد نو، مثلا جاءن القوم الا زیدن، تو قوم جڑے نا ایک نو نہیں کہندے چوکھے سارے نو کہندے نے، ہن او افراد نے، ان میں سے ایک کو نکالا کس کو؟ یا اس میں تعدد اور کثرت ہے بحسب الاجزاء، تو مستثنا منو جو متعدد ہوتا ہے نا کبھی افراد کے اعتبار سے ہوتا اور کبھی اجزاء کی مثال ضرب تو زیدن الا رأسہ، مارا میں نے سارے زید کو مگر اس کے سر کو، سر چ نہیں ماریا میں نے، باقی لتاں گوڈے گٹے کنڈ سینہ باواں ہر شے دی پھڑ دیتی۔ اچھا جی توجہ جی، تب کون بھی وہ متعدد ضروری نہیں کہ افراد ہی ہوں، اور تعدد کبھی ہوتا ہے وہ تعدد لفظاً، سمجھا جی کہ وہ تعدد کبھی لفظاً ہوتا ہے، یعنی من حیث اللفظ، یعنی من حیث اللفظ، جیسے جاء اے ہور توجیہ لفظاً دی کہ وہ جو مستثنا ہے نا من ہو اس میں لفظاً تعدد ہے، جان الرجالو کی جانب رجال الا زیدن، پس زید نکالا گیا کس سے؟ رجال سے، اور رجال کیا ہے؟ جمع کرتی ہے، اور جمع دلالت کرتی ہے کس پر؟ متعددہ پر، لفظاً، چونکہ جمع دا لفظ ہے تو لفظاً، اور اصول فقہ جو پڑھا کہ جمع شامل ہوتی ہے افراد کو، یا ہو تعدد مستثنا من ہو میں تقدیراً، یعنی من حیث المعنی نہ کہ لفظ کے اعتبار سے، جان القوم الا زیدن، یہ زیدن نکالا گیا قوم سے، اور قوم لفظاً تو فرد ہے، اور مانن، کیونکہ لفظ قوم وضع کیا گیا افراد کثیرہ من الرجال کے لیے، تو اب یہ لفظاً تقدیراً کا یہ معنی ہو گیا کہ وہ مستثنا لفظاً متعدد ہے جس طرح معنن متعدد ہے، یا لفظاً متعدد نہیں صرف معنی متعدد، ایک معنی یہ ہوئے کندہ لفظاً دا، تقدیراً دا، دوسرا معنی بعض نے کہا ہے کہ معنی مصنف کے قول لفظاً کا، یعنی وہ جو نکالا گیا ہے متعدد ملفوظ سے کہ مستثنا من ہو مذکور ہے، اے جیسے جان القوم الا زیدن، یا وہ نکالا گیا ہے متعدد مقدر سے جیسے ما ضربت الا، تقدیر عبارت ہے ما ضربت واحدا الا زیدن، یہ جڑی بین اسطور 2 مثالہ سنو آ تو جی سی 2 احتمال، تیسرا احتمال کندے وچ؟ لفظ سے تقدیراً ہے،
اور احتمال ہے یہ کہ ہو مراد مصنف کے قول لفظاً اور تقدیراً سے مستثنا کی تعمیم کہ بائیں طور کے مستثنا ملفوظ ہوگا. کیا ہوگا؟ ملفوظ ہوگا. جان القوم الا زیدن میں زیدن کیا ہے؟ ملفوظ ہے. اور ہو مستثنا مقدر محذوف جیسے جان زید لیسا الا تقدیر ہے لیس الامر الا ھذا الکلام یا ھذا الکلام. یہ بھی توجیہ ہے. ان 3 توجیہ ہو گئی ہیں جی کندیاں لسن یا تقدیرن دیاں. ایشا بس تو پس حذف کر دیا مستثنا کو تخفیفاً. اور واپس چلو متصل وہ ہے کہ نکالا گیا کس سے متعدن لفظاً یا نکالا کس کے ساتھ گیا اللہ کے ساتھ یعنی بے لفظ اللہ جس کی وضع کس کے لیے. اور با جو ہے نا بے اللہ میں یہ جا رہا ہے تو اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ ہیں بے نکالا گیا کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور اس کے اللہ کے اخوات کے ساتھ. وہ اخوات کون ہیں؟ غیرہ سوا حاشا وغیرہ حروف استثناء جو سارے آگے آ رہے ہیں. اور احتراز کیا ہے اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس مستثنا سے جو مستثنا تو ہو لیکن ان الفاظ کے غیر کے ساتھ ہو کیونکہ نہ بھی اس کا نام مستثنا نہیں رکھتے اپنی اصطلاح میں. اور یہ مثل اس کے جو نکالا گیا ہے یہ جو استثناء والا باب ہے نا ان دے نال جننے بھی کڈو گے یا نائب فاعل بن گئے یا مفعول بہ بن گئے تو انہوں نے مستثنا نہیں کہنا نائب فاعل تے مفعول بہ کہنا ہے. جیسا کہ جان القوم استثنی یا منہم زید یہ زید کی ہے مانا تے انہیں بھی قوم زید کوئی نہیں نا زید نہیں آیا مانا وہی لیکن ہے کیا ترکیب میں ایشا بس. جان القوم مستثنن منہم زید تو یہاں بھی نائب فاعل ہے. یا نکالا گیا ہے بطور بدلیت بطور بدلیت اس کو بھی مستثنا نہیں کہہ لیں نکالا تو کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دھیان کرے جی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اللہ کے لیے لازم ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج. اند کو سمجھ آیا بھی ساریاں ہوتے لازم ہے ساریاں ہوتے لازم ہے. یہ الناس جڑا ساریاں نو شامل ہے نا ان دے وچوں کڈیا بطور بدل من استطاع الیہ سبیلا یعنی ان پر جو راستے کی طاقت رکھتے. یہ الناس جڑا عام ہے نا ان دے وچوں من نو کڈیا لیکن یہ بدل ہے کڈیا ہے وچوں نہیں سمجھے وہ عام ہے نا پھر تو پتہ لگا ساریاں دے حج تے من نال پتہ لگا کہ نہیں جنہاں وچ طاقت ہے. یا مخرج ہو شرط کے ساتھ اے دیکھو اکرم القوم ان داخل الدار عزت کر تو قوم کی اگر داخل ہوں دار کو. معنی ان کا یہ ہے اکرم کلہم الا من لم يدخل عزت کر تو سب کی مگر وہ جو دار میں داخل نہ ہو اس کی عزت. تو اب یہ تو بن گیا استثناء. تو ویسے جو اکرم القوم ان داخل الدار عزت کر قوم کی اگر وہ گھر میں داخل ہو جائیں تو اتوں پتہ لگا بھی جڑا داخل نہ ہوئے ان دی عزت کوئی نہیں. وہ کڈیا تے گیا ہے لیکن شرط نال کڈیا نا ان داخل الدار یار ساڈی عزت کوئی نہیں ہوئی پتر تسی اندر نہیں آئے اے گل جی. اور مستثنا منقطع یعنی مستثنا منقطع هو المذکور بعد وہ ہوتا ہے جو مذکور ہوتا ہے بعد اس کے یعنی بعد اللہ اور اس کے فواد کے لیکن نکالا نہیں جاتا اس سے جو اس سے پہلے ہے کون مستثنا منہ. شابہ. جیسے ما جان القوم الا حمارا نہیں آئی ہمارے پاس قوم مگر حمار. پس حمار مذکور ہے اللہ کے بعد لیکن نہیں نکالا گیا اس سے جو اس سے پہلے کیونکہ قوم اس کو شامل ہی نہیں. جب شامل ہی نہیں تو اس سے نکالا کیسے جا سکتا ہے. سوال ہے پھر انہوں مستثنا کیوں آدھے مستثنا دے بھی پچھو کرنا وہ آدھے نے نام رکھنا ہے اس کا استثناء یعنی مستثنا یہ تجوز ہے یہ
ਉਹ ਮਜਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਵਜਾ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਹੋਣੇ ਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਸੂਰਤ ਇਸਤਿਸਨਾ ਯਹਾਂ ਸੁਣੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਉਂਝ ਦੀ ਏ ਕੀ ਇਹ ਅਗਰ ਜੇ ਨੰਬਰ 2 ही सही बल्कि इल्ला इस्तिस्ना के लिए यहाँ बमाना लाकिन होता है किस में मुस्तस्ना मुनक़ते में बमाना यानी मुस्तस्ना मुनक़ते हो ना तो इल्ला बमाना माना मार आए तुल कौम इल्ला हिमारन नहीं देखा मैंने कौम को मगर गधे को यानी लाकिन हिमारन रहे तू लेकिन देखा मैंने गधा कौम का उथे मैंने पिंड च बंदा तो नज़र को नहीं आया खोता खलोता सी जी ये मतलब है। और जब फारिग हो गए मुसन्निफ ले रहमा मुस्तस्ना की तारीफ से उसकी 2 किस्मों के साथ तो शुरू होते हैं मुस्तस्ना के इराब के बयान में तारीफ़ा आगे उन इराब शुरू जे और वो 4 अनवा पर है। मुस्तस्ना का इराब 4 किस्म है क्या है तवज्जो करे जी। 9 अव्वल वो है कि फरमाया मुसन्निफ ने और वो यानी मुस्तस्ना और थले लिखे मुत्तसिल हो तो पावें यानी मुस्तस्ना मनसूब होता है वजूबन 5 जगहों में एक मकाम जे 4 विचों के मुस्तस्ना की होना है मनसूब होना है की होना है बाकी मकाम अगे होंगे ये 5 वखरे ने उन्हां 4 विचों पहला है जिंदी अगों 5 सूरतां ने और वक़द्दमहु सवाल है कि मुस्तस्ना मनसूब हो इसको मुक़द्दम क्यों किया मुक़द्दम किया होना मुस्तस्ना का मनसूब इशारा करने के लिए तरफ इस बात के कि यही तो असल है इस्तिस्ना में भी मुस्तस्ना असल है ही हो जरा की होवे क्योंकि तो मनसूबात की किस्म इसीलिए शुमार किया मुस्तस्ना को किससे वगरना मुस्तस्ना तो मजरूर भी होता है मरफू भी होता है जैसे आगे आ रहा है। और जड़ियाँ जगह जे तवज्जो करे जे बस मौदे अव्वल पहली किस्म नसब से जब मुस्तस्ना वाक़े हो बाद किसके ऐसा इल्ला जो सिफ्त का गैर है जान इस बात को बाबरियान ने पुत्र की तमीज़ समझो केड़ी जी फरमाते हैं कि लफ्ज़ इल्ला 2 किस्म पर है एक इल्ला और एक इल्ला और सिफ्त या बमाना गैरी जैसा कि आएगा बयान इसका इस फसल के आखिर में मुराद इल्ला से यहाँ केड़ा है ना कि इसलिए कि इल्ला वो जो सिफ्त के लिए होता है नहीं वाजब नसब उसके माँ बाद की बल्कि वो जो इल्ला सिफ्तिया के बाद होता है वो ताबे होता है इल्ला के माँ कबल के किस्में जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु सुनिए गल लफ्ज़ और जैसा कि तेरे कौल में जाअनी रिजालुन इल्ला जैदुन ये इल्ला सिफ्ती है रिजाल ऐसे रिजाल जो गैर हैं जैद के रहे तो रिजालन इल्ला जैदन देखे मैंने रिजाल ऐसे रिजाल जो जैद का गैर हैं मरर तो बेरिजालिन इल्ला जैदिन अपने ये वो मुताबिक है किसके माँ कबल के राब के ताबे है यानी रिजाल मरफू है तो जैद भी मरफू है आखिर समझ गए हो। एक शर्त क्या हो इल्ला के बाद कलाम मूजब में हो मुराद मूजब से यहाँ वो कलाम के जिसमें क्या हो और इसमें एतराज़ है उस इस मुस्तस्ना से जब वाक़या हो किसमें जैसा कि तेरे कौल में माँ जहानिल कौम इल्ला जैदन इसलिए कि जैद इस वक्त जैज़ रफ़ा उसका बदल पर कौम से और जैज़ नसब उसकी इस्तिस्ना पर एगू होने एगू आ रहे होने वे के बहरल जब पाई जाए इसमें दोनों शर्तें केड़ी यानी कलाम भी कलाम भी मूजब और मुस्ना वाक़या हो तो बस वाजब है नसब उसकी जैसे सारी शर्तें हैं मौज़े सानी नसब के वजूब से वो है कि मुसन्निफ ने फरमाया कि या हो मुस्तस्ना क्या शय
मुकद्दम मुस्तस्ना من ہو پر برابر ہے کہ ہو کس میں कलाम मुजब में या कलाम गैर मुजब में دوواں صورتاں وچ نسب واجبی جیسے جانی الا ज़ैदन اہل البلد ما جانی الا زیدن احد اصل کی سی جانی اہل البلد الا زیدن تے ما جانی احد الا زیدن تے مقدم کر دیتا. تیسری جگہ نسب کے وجوب سے وہ ہے کہ فرمایا مصنف علیہ رحمٰن او منقطعاً کہ یعنی ہو مستثنا منقطع جو نہ نکالا گیا ہو کس سے اپنے برابر ہے کہ کلام موجب میں ہو کلام جیسے جان القوم اللہ یا کلام غیر موجب میں ہو جیسے ایشا بس اے ان تین آگے نے تینہ دی کٹھی دلیل نسب کیوں واجبی محض واجب ہے نسب ان تین جگہوں میں باوجہ مشابہ ہونے مستثنا کے مفعول کے ساتھ کس میں اپنے فضلہ ہونے میں اس مفعول کیا ہوتا ہے اور منصوب فضلہ منصوب کے مفعول کیا ہوتا ہے منصوب اس لیے یہ بھی منصوب ہے اے وجہ بیان کی دی کٹھی سارے اتنے بکری بکری آئی اکثر میں یعنی وجوب نسب اس صورت میں کہ جب مستثنا کیا ہو یہ اکثر ناویوں کا قول ہے کس کا ہے اور بعض ناوی جو ہیں وہ نہیں واجب کرتے نسب کو اے منقطع میں بلکہ جائز سمجھتے ہیں اس میں رفع بھی بطور ان کی دلیل شاعر کا ایک شعر ہے ان کی دلیل او ویکھو کیڑا اور شاعر شعر ہے نا وہ بلدتن لیسا بہانیسو کنے شہر نے نہیں ہے ان شہروں میں کوئی انس والا الا الیعافیر و الا العیسو یعافیر ہے نا یعافیر تے عیس یہ دونوں مرفوع ہیں کیا ہیں اور مستثنا ہیں انیس سے اور یہ نہیں ہے انیس کی جنس سے انیس تو مراد بھی اتھے انسان کو نہیں ہے گے یا عافیر تیسے جنوراں دے نام نے اتھے خود شیعہ ہوندیاں نے اور ہندہ ہی کو نہیں تو یہ مستثنا ہے منقطع لیکن مرفوع پڑھیا شاعر نے جواب دیا ایسے کہ تشبیہ دی گئی ہے یا عافیر اور عیس کو اس کے ساتھ جو ہو مونس بوجہ اپنی مجاورت کے اس مکان کے ساتھ گویا کہ وہ دونوں مونسان ہیں وجہ استعارے پر لہذا مستثنا متصل ہے منقطع اس لیے اور چوتھی جگہ 5 جگہوں میں سے توجہ کرے جے نسب کے وجوب سے وہ ہے جو فرمایا مصنف نے یا ہو مستثنا بعد کس کے بعد لفظ خلا کے بعد لفظ ادا کے کس میں جیسے جان القوم اور جان القوم یعنی انہاں دا فاعل کون ہے یعنی جان القوم خلا بعضهم کون ہے بعضهم زید جان القوم ادا بعضهم امرا بعض کون ہے اچھا جی محض واجب ہے نسب یہاں کیوں اس لیے کہ خلا اور ادا دونوں کیا ہیں اور مستثنا ان دونوں کے ساتھ وہ کیا بنتا ہے ان کا اور نسب مفعول بہ کی کیا ہوتی ہے سوال ہے اکثر کیوں آکھیا ماز کہا ہے اکثر میں اس لیے کہ بعض ناویوں نے کہا ہے قول کیا ہے بے جواز الجر فیہ میں ان کا ماں بعد مجرور ہوگا وہ مجرور فعل بعد کیوں ہو گیا جی آنے نے اس لیے کہ دونوں حرف جر بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی ہاں تو لہٰذا ہوگا ماں بعد ان دونوں کا مجرور ان کے سبب سے 5واں مقام وجوب نسب کے مقام سے جب کہ ہو مستثنا کیا شے لفظ ما خلا اور لفظ بکرے بکرے کیتے نے جیسے جانی اخواتوں کا ما خلا زیدن جان القوم ما ادا سمجھ آگے جی نسب کیوں واجب محض لازم ہے نسب دونوں میں باوجہ متعین ہونے فعلیت کے ما خلا اور ما ادا میں اور باوجہ زائل ہو جانے حرفیت کو کیڑی شاید تھی آ گئی وہ آندھر سر تے چنڈی لگی ہے کیڑی بے لہو کلمہ مصدریہ بے ہما اس لیے کہ ما مصدریہ نہیں داخل ہوتا مگر کس پر تو لہٰذا واجب ہے نسب ہاں کیا واجب ہے نسب بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان دونوں میں بطور مفعولیت اچھا جی. اور منصوب ہوتا ہے کس کے بعد؟ لیسا کے بعد. اور یعنی اسی طرح واجب ہے نصب کس کی؟ مستثنا کی. بعد کس کے؟ لیسا اور لا یکون کے. اس لیے کہ یہ دونوں افعال ناقصہ سے ہیں. افعال ناقصہ ناصبہ للخبر سے ہیں. کس سے ہیں؟ افعال ناقصہ ناصبہ للخبر سے. نا ٹھیک ہے. اچھا چلو شکر ہے. اور مستثنا ان کے بعد ان کی کیا بنتا ہے؟ خبر تو لہذا خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی تو انہوں نے اسم کہڑے پاسے گیا وہ چاہ پین گیا کہتے نہیں وچ بڑھ گئے. اور اسم ان دونوں کا ضمیر ہے ان دونوں میں. جان القوم لیسا زیدن یعنی جان القوم لیسا ہوا تو مراد بعضهم وہ کون ہے؟ زید ہے. جان القوم لا یکون زیدن یعنی جان القوم لا یکون نہیں ہے بعض ان کا ان میں بعض کون ہے؟ اور واجب ہے نصب ان دونوں کی خبر میں کیونکہ یہ فعل ناقص ہیں. کما لا یخفا